خدا باپ خدا بیٹے کے نام سے آپ سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام مقدس میں سے سلیمان کے محل کے براندے اور کمروں کا۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ شتیر کے حوالہ جات آپ کو ملیں گے متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں، اور پہلا سلاطین اس کا 7 باب اس کی 3 آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ وہ لکھتا ہے شتیر سیدھی لکڑی سے مکان کی بڑی کڑی جس پر چھوٹی کڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ شتیر اسے کہتے ہیں جو مکان کے اندر بڑا شتیر ہوتا ہے، یعنی کہ درمیان میں، اور اس کے اوپر چھوٹی کڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سلیمان کے براندے میں کڑیاں جو رکھی گئی، شتیر جو رکھے گئے، دیکھتے ہیں سلیمان کے براندے کے بارے میں کہ تو خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ شتیر پہلا کرنتھیوس کا 7 باب اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک دیکھتے ہیں۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا۔ سلیمان کا پورا محل 13 برس میں تیار ہوا۔ اس میں مزدور زیادہ تھے، اور جو سلیمان نے ہیکل بنائی اس میں مزدور کم تھے۔ لکھا ہے اور اپنے محل کو ختم کیا۔ 13 سال میں اس نے اپنے محل کو بنا کر ختم کیا، کیونکہ اس نے اپنے محل کلبان کی بن کی لکڑی کا بنایا۔ اس کے محل کی جو چھتیں تھیں لبان کی لکڑیوں کی تھی۔ اس کے جو شتیر تھے اس کی لمبائی 100 ہاتھ، یعنی براندے کی لمبائی جو تھی 100 ہاتھ، اور چڑھائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے اس کی لمبائی 100 ہاتھ، چڑھائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ۔ آپ نوح کی کشتی کا جب بیان کریں گے، سنیں گے، تو اس میں بھی اس کی لمبائیوں اور چڑھائیوں کا حساب موجود ہے۔ وہ بھی لکڑی کی تھی، وہ بھی شتیروں کے اس کے حصے تھے، اس کے اندر بھی شتیر لگائے گئے تھے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیواروں کے ستون کی 4 کتاروں پر بنا تھا۔ اس کا براندہ جو تھا اس کے 4 ستون تھے، دیواروں کے ستونوں کے 4 کتاروں پر بنا تھا، اور ستونوں پر دیواروں کے شتیر تھے۔ ستونوں کے اوپر شتیر جو رکھے تھے، اور وہ 45 شتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا۔ دیکھیں خداوند کا کلام آپ کو ان کی تعداد بتا رہا ہے۔ 45 شتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے، جو ستون تھے وہ 45 تھے۔ ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر کتار میں 15 شتیر تھے۔ جیسے ہمارے کمروں میں 2 شتیر بھی ہوتے ہیں، 3 شتیر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کڑیاں لگائی جاتی ہیں، یعنی چھوٹی بلیاں جو لگائی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے خداوند کا کلام مقدس۔ پہلا سلاطین اس کا 7 باب لکھتا ہے شتیر کس کو کہا جاتا ہے؟ شتیر
सीधी लकड़ी से मकान की बड़ी कड़ी, जिस पर छोटी कड़ियों के सहारे रखे जाते हैं। शतीर वो होता है जिस पर छोटी कड़ियों के सहारे रखे जाते हैं। आप पहला सलातीन 7 बाब उसकी पहली आयत से 3 आयत तक देख सकते हैं। खुदावंद यीशु ने हमें क्या फरमाया है, खुदावंद यीशु ने हमें क्या फरमाया है। वो फरमा रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 13 बाब उसका 7 बाब और उसकी 13 आयत देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। वो लिखता है, यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तंग दरवाज़ा मैं हूं। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तंग दरवाज़ा मैं हूं, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कशीदा है। कशीदा है जो हलाकत को पहचानता है। वो रास्ता कशीदा है और जो हलाकत को पहचानता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत है। उस दरवाजे में से दाखिल होने वाले बहुत है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आकर मेरी दाहिनी तरफ बैठ, बाप ने बेटे से जब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, तो बेटा जब बाप के दाहिनी तरफ जाकर बैठा, उसने सब को तोला। सब तोलने में कम निकले, कोई सामान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो सामान से उतरा वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है। इसी तरह खुदावंद के बंदा लूका ने भी यही फरमाया है। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील इसका 7 बाब आगे हम देख सकते 3 आयत में वो लिखता है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। मत्ती रसूल हमें बता रहा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके पर गौर करता है और तू अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। हमने पहले अपनी आंख के अंदर देखना है, अपने गिरेबान में झांकना है, देखना कि हम क्या हैं। पहले हमें चाहिए कि अपनी आंख से शतीर निकालें और फिर भाई की आंख से तिनका निकाल सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी आंख में तो शतीर है जिससे हम निकाल नहीं पा रहे। तो लिखता है, यही ऐत जो है हमें खुदावंद का बंदा लूका भी दे रहा है। लूका की किताब में उसके 6 बाब की 41 आयत में भी उसने बताया है। 41 आयत में बताया, इस लफ्ज़ को मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस अल्फाज को मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया है। यह जो आयत हमने आपको बताई है मत्ती रसूल की इंजील उसका 7 बाब 13 आयत जो है, ये मजाजी मायनों में खुदावंद ने बताया। तिनके और शतीर के नकाबिल से ये बात जाहिर हो जाती है। ये बात जाहिर हो जाए कि हम औरों के छोटे से छोटे ऐब को हम शतीर के नाकाबिल से ये बात जाहिर हो जाए कि हम, आप नहीं हम, वो बता रहे हैं कि हम औरों के छोटे से छोटे ऐब को तो खूब अच्छी तरह देखते हैं। जैसे कि शराब पीता है, जैसे कि नशा बेचता है, जैसे कि नशा पीता है, जैसे कि चरस पीता है, जैसे कि सिगरेट पीता है। उतली आयत में लिखा है, 7 बाब की पहली आयत में लिखा है कि किसी की ऐब जुआई ना करे। लिखता है अपने खूब अच्छी तरह देखते हैं, लेकिन अपने बड़े ऐब को नज़रअंदाज कर देते। हम तो खुद
کاروبار کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ بیچتے ہیں، نشہ پیتے ہیں، لوگوں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو خداوند کے زندہ کلام رومیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیتوں سے پڑھ کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو کون ہے جو کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے؟ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ کسی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی آنکھ سے شتیر کو نکالیں، تو پھر ہم دوسرے کی آنکھ سے دیکھ کر اچھی طرح تنکے کو نکال سکیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب 3 آیت آپ کو دکھائی، پڑھ کر دیکھ لیں۔ لکھتا ہے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا۔ لوکا کی کتاب میں بھی خداوند یسوع نے یہی بتایا ہے۔ آپ لوکا کی کتاب پڑھ کر دیکھیں اور متی کی انجیل اس کا 7 باب 3 آیت پڑھ کر دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 41 آیت پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں آیتیں ایک ہی ہیں اور ایک ہی جیسا ان کا مکمل وزن ہے۔ جیسے شتیروں کی لمبائی اس نے بتائی ہے، اسی طرح ہمارے درمیان میں ان دونوں آیتوں کا برابر کا وزن ہے، برابر کے الفاظ ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کے کلام کو سنیں اور خداوند کے کلام کو آگے آپ شیئر کریں تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دے، اپنی آنکھ میں دیکھنے کے لیے اور اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالنے کے لیے۔ خداوند کے نام سے آمین۔